غدیر، یہ غدیر ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے، آخری حج اور پہلا حج، یعنی رسول نے ایک ہی حج کیا، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول، منصب سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے رسول پہنچا دو وہ جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اگر تم نے وہ کام کر کے نہ دکھایا تو سمجھ لو تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ حضرات یہ ایسی سخت آیت ہے نبی کے لیے، بہت زیادہ سخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لہجہ بدل کے بات کر رہا ہے۔ وہ محبوب کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ، لقب سے ارشاد فرماتا ہے، لیکن یہاں کہ اے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کا کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت لہجے میں بات کی۔ اچھا، دو جگہ اللہ نے سخت لہجے میں بات کی ہے۔ ایک تو سارے نبیوں سے، جب اس نبی کی رسالت کا، نبوت کا، تصدیق کا ذکر آیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میں تشریح نہیں کروں گا، شارٹ کٹ میں یہ بتاتا ہوں میں کہ جب سارے نبیوں سے اللہ نے اس نبی کی نبوت کا اقرار کرایا کہ تم اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس نبی کی مدد کرو، اس نبی پر ایمان لاؤ، اگر تم اس نبی پر ایمان نہیں لائے تو تم فاسق ہو۔ سخت لہجے میں بات کی نبیوں سے، اس نبی پر ایمان لاؤ، اس کی نصرت کرو، اگر تم نے اس نبی پر ایمان نہیں لائے یا اس کی نصرت نہیں کی تو تم فاسق ہو، تمہارا نام نبوت سے کاٹ دیا جائے گا۔ سخت لہجے میں بات کرا۔ اور جب علی کی بات آئی تو اللہ نے اپنے حبیب سے سخت لہجے میں بات کی، اے میرے محبوب اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو سامعین محترم، دوپہر کا وقت تھا، 12 بجے کا ٹائم تھا۔ جب 12 بجے کا ٹائم تھا، وہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رکے جس کو کہا جاتا ہے غدیر خم۔ وہاں ایک تالاب تھا اور کراسنگ چوراہا تھا۔ ایک تالاب بھی تھا اور چوراہا بھی تھا، وہاں چھوٹے چھوٹے پیڑ تھے، وہاں رسول اللہ نے سب کو کٹوا دیا، سب کو کٹوا دیا، اور اونٹوں کے اوپر جو پالان ہوتے ہیں نا ان کا ممبر بنوایا۔ اور 1 بجے کا ٹائم تھا، نیچے سے ریت جل رہی تھی، اوپر سے سورج گرمی پھینک رہا تھا۔ جوتے بھی نکلوا دیے تھے تاکہ پاؤں جلیں گے، تکلیف ہوگی تو لوگوں کو احساس ہو، پتہ چلے کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ جوتیاں بھی نکلوا دی، اوپر سے گرمی پڑ رہی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ضروری ہے، کوئی خاص کام ہے جو یہ کام ہو رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر بنوائے۔ ممبر بنوانے کے بعد مولا علی کو ممبر پہ چڑھایا اور دونوں ہاتھوں سے اوپر کو اٹھایا، ارشاد فرمایا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ تھا حکم رب غدیر میں رکنا رسول کا، تھا حکم رب غدیر میں رکنا رسول کا، ہونا تھا خم میں لازمی خطبہ رسول کا، ہونا تھا خم میں لازمی خطبہ رسول کا، پہلا خدا کا دوسرا درجہ رسول کا، پہلا خدا کا دوسرا درجہ رسول کا، درجہ ہے تیسرا دیکھ لو زوج بطول کا۔ حضور نے فرمایا، آئے لوگو میں تمہارا حاکم، علی بھی تمہارا حاکم، میں تمہارا محبوب، علی بھی تمہارا محبوب، میں تمہارا مددگار، علی بھی تمہارا مددگار۔ سامعین محترم، رسول کا یہ جملہ اگر گہرائی گہرائی سے دیکھا جائے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، تو اب اگر میں لائن لگاؤں، تفصیل کے ساتھ بیان کروں اور فن خطابت پر آؤں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ رسول آدم کے مولا، رسول آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا، بولو سبحان اللہ۔ رسول آدم کے مولا
علی آدم کے مولا، رسول ابراہیم کے مولا علی ابراہیم کے مولا، رسول موسیٰ کے مولا علی موسیٰ کے مولا، رسول عیسیٰ کے مولا علی عیسیٰ کے مولا، رسول یوسف کے مولا علی یوسف کے مولا، رسول یعقوب کے مولا علی یعقوب کے مولا، رسول فرشتوں کے مولا علی فرشتوں کے مولا، رسول تمام کائنات کے مولا علی تمام کائنات کے مولا۔ من کنت مولا فازا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پیار آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہو گیا اور اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی۔ اس سے پہلے نہ دین مکمل ہوا تھا، نہ اللہ دین اسلام سے راضی ہوا تھا، نہ نعمتیں تمام ہوئی تھیں۔ سامعین محترم، اب میں ایک جملے میں ساری بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اگر غدیر نہ ہوتی تو مولا کا پتہ نہ چلتا، غدیر ہوئی ہے اس لیے مولا کا پتہ چلا ہے۔ اگر غدیر نہ ہوتی تو مومنوں کا منافقوں کا پتہ نہ چلتا، غدیر سے مومنوں کا منافقوں کا پتہ چلا ہے۔ اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مکمل نہ ہوتا، غدیر ہوئی ہے اس لیے دین مکمل ہوا ہے۔ اگر غدیر نہ ہوتی تو اللہ دین اسلام سے راضی نہ ہوتا۔ سامعین محترم، اگر غدیر نہ ہوتی تو نعمتیں تمام نہ ہوتی۔ سامعین محترم، اگر غدیر نہ ہوتی تو سامعین محترم رسول کا کار رسالت پورا نہ ہوتا۔ اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ غدیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور بیان کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز مکمل ہو چکی تھی، نماز تو سارے لوگ پڑھ کے آ رہے تھے، حج بھی کر کے آ رہے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، قربانی بھی کر کے، یعنی سارے کام مکمل ہو چکے تھے، سارے احکام آ چکے تھے، سارے احکاموں پر عمل ہو چکا تھا۔ تو پھر ایسی کون سی بات تھی جو اللہ نے تیور بدل کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل؟ اے میرے محبوب، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو سامعین گرامی، معلوم ہوگا کہ یہ علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ اے میرے محبوب، جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرو گے تمہارا کام پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اعلان ولایت کیا اور لوگوں سے بیعت کروائی۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تھا، 3 دن تک وہیں رہے، لوگ آتے رہے اور علی کے ہاتھ میں بیعت کرتے رہے۔ تو خلیفہ تو رسول اللہ نے غدیر میں بنا دیا تھا، بیعت بھی کرا دی تھی، مولا بھی بنا دیا تھا۔ اب اگر کوئی بیعت توڑ کے بادشاہ بن جائے تو ہماری اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، غدیر ہمارے مولوی نہیں سناتے، اس لیے کہ مولا کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور مولوی پنجتن کی فضیلت ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کربلا کو بیان کرتے ہیں لیکن پس کربلا بیان نہیں کرتے۔ پس منظر کیا ہے سامعین محترم؟ تو کربلا ایک ایسی چیز ہے جس سے حقیقت کا راز فاش ہوتا ہے۔ کیا حقیقت کا راز فاش ہوتا ہے؟ سامعین محترم، مولا علی کو قتل کر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ حسین کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ تو سامعین محترم، امام حسین نے سوچا کہ اگر مجھے بھی خفیہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تو دشمنوں کا پردہ فاش نہیں ہوگا، تو اس لیے دشمن کو گھیر کے کربلا میں لائے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو گھیر کے کربلا میں لایا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین دشمن کو گھیر کے کربلا میں لائے تھے۔ بھئی حسین کو تو پتا تھا کہ کربلا میں میری شہادت ہونی ہے، تو حسین کو تو کربلا میں آنا ہی تھا، مگر دشمن کیسے آتا؟ دشمن کو گھیر کے کربلا میں لائے اور دکھایا، اے لوگو یزید دین بدل رہا ہے،
یزید اسلام بدل رہا ہے، یزید شریعت بدل رہا ہے، یزید قرآن بدل رہا ہے، یہ حکومت کے نشے میں ہے، یہ مٹانا چاہتا ہے، مگر قربان جاؤ حسین کی قربانی پر۔ حسین نے یزید کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا کہ آج تک ذلیل ہو رہا ہے، بے شک بے شک بے شک، آج تک ذلیل ہو رہا ہے۔ بادشاہ بہت آئے، جنگیں بہت ہوئی، نمرود بھی آیا، اتنا ذلیل نہیں ہوا، فرعون بھی آیا، اتنا ذلیل نہیں ہوا، ابو جہل بھی آیا، اتنا ذلیل نہیں ہوا، لیکن یزید اتنا ذلیل ہوا کہ روزانہ ذلیل ہوتا ہے اور قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا۔ سامعین محترم، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں، اور یاد رکھنا جنہوں نے کربلا کے میدان میں حسین کو قتل کیا تھا وہ ہندو نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ بودھ نہیں تھے، وہ جین نہیں تھے، وہ مجوسی نہیں تھے، وہ ستارہ پرست نہیں تھے، بلکہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نمازیں تو دونوں طرف ہو رہی ہیں، کربلا میں بھی نماز ہو رہی ہے اور حسین کے خیمے میں بھی نماز ہو رہی ہے، یزیدی خیمے میں بھی نماز ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہے، یزید بھی اذان دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رات رات بھر قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یعنی نماز میں درود پاک پڑھا جاتا کہ نہیں پڑھا جاتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں آل رسول پر درود بھی بھیج رہے تھے اور پانی بھی بند کر رہے تھے، درود بھی بھیج رہے تھے اور پانی بھی بند کر رہے تھے۔ تو سامعین محترم، اب ہمیں پتہ کیسے لے کہ حق پر کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ دیکھیے خدا بھی حق، خدا حق، ذرا زور سے بولو خدا حق، خدا حق، رسول حق، زور سے بولو رسول، حق، اسلام، حق، قرآن، حق۔ حق۔ اب رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، ارے رسول حق ہے تو حسین بھی حق ہے۔ بے شک بے شک، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کدھر ہے، حق تو حسین کی طرف ہے، تو ہم بھی حسین ہی کی طرف ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔